السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے آخری پہر ریل گاڑی کے سفر میں ایک پرسرار نقاب پوش عورت میرے سامنے بیٹھی اور ایک پرچی میری طرف بڑھا کر اگلے اسٹیشن پر اتر گئی۔ پرچی پر میرا نام اور اگلی صبح کی تاریخ لکھی تھی۔ ساتھ ہی ایک پیغام تھا کہ کل گھر مت جانا۔ گھبرا کر جب میں نے ٹکٹ چیک کرنے والے سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ پچھلے 2 گھنٹے سے گاڑی کہیں رکی ہی نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے اس خالی نشست کی طرف دیکھا تو وہاں رات کا وہ آخری اور گہرا پہر تھا جب کائنات کی ہر شے ایک طویل اور گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی اور میری ریل گاڑی ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ لوہے کے بھاری پہیوں اور پٹری کی مسلسل رگڑ سے پیدا ہونے والا شور کانوں میں ایک عجیب سی گونج پیدا کر رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے سے باہر گھپ اندھیرا تھا اور کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا سوائے ان سیاہ سایوں کے جو تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے محسوس ہو رہے تھے۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے کھڑکی کے دروازوں سے اندر داخل ہو کر جسم میں ایک کپکپاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے میں ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی کا احساس تھا۔ چھت سے لٹکتا ہوا ایک پرانا اور دھندلا سا بلب اپنی زرد اور بیمار روشنی بکھیر رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈبے کے کونوں میں گہرے اور پرسرار سائے ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے ارد گرد بیٹھے اور لیٹے ہوئے مسافر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے سانس لینے کی مخصوص اور متواتر آوازیں ریل گاڑی کے پہیوں کے شور کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی دھن بنا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس چلتے ہوئے لوہے کے ڈبے میں میرے سوا کوئی بھی جاگ نہیں رہا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور میری آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرا ذہن مختلف اور الجھے ہوئے خیالات کا شکار تھا۔ میں اپنے پچھلے کئی دنوں کی تھکاوٹ کو مٹانے کی غرض سے اس لمبے سفر پر نکلا تھا، لیکن یہ سفر مجھے مزید تھکا رہا تھا۔ میری کمر اکڑ چکی تھی، ٹانگوں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ لکڑی اور لوہے سے بنی یہ پرانی نشستیں کسی بھی طرح آرام دہ نہیں تھیں۔ میں نے اپنے سر کو نشست کی پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک نامعلوم سی بے چینی اور گھبراہٹ تھی جس نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں بار بار پہلو بدل رہا تھا، کبھی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگتا، کبھی ڈبے کی چھت کو گھورنے لگتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا بوجھ میرے سینے پر رکھا ہو۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب بے سود تھا۔ میرا سارا جسم ایک انجانے خوف کے زیر اثر تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے والی نشست کی طرف دیکھا تو میرے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ وہاں بالکل میرے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس کا پورا وجود ایک سیاہ اور گہرے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے تک وہ نشست بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس نشست کو کئی بار خالی دیکھا تھا، پھر یہ عورت اچانک کہاں سے آ گئی؟ ریل گاڑی تو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل چل رہی تھی اور کہیں بھی نہیں رکی تھی۔ اس کا لباس اس قدر کالا تھا کہ وہ ڈبے کی کمزور روشنی میں بھی اندھیرے کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑا ہوا نقاب اس قدر دبیز تھا کہ اس کے خد و خال کا ذرا برابر بھی اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ وہ بالکل ساکت اور بے حس و حرکت بیٹھی تھی، جیسے وہ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ پتھر کا تراشا ہوا کوئی مجسمہ ہو۔ ریل گاڑی کے مسلسل ہچکولوں کے باوجود اس کے جسم میں کوئی ارتعاش نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی اس پرسرار اور خوفناک خاموشی نے میرے اندر کے ڈر کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں نے نظریں چرانے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھیں جیسے
اس کے سیاہ وجود پر جم کر رہ گئی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس دبیز نقاب کے پیچھے سے دو انتہائی سرد اور بے رحم آنکھیں مجھے مسلسل گھور رہی ہیں۔ میرے ماتھے پر سردیوں کی اس رات بھی پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی، اپنے دل کو تسلی دی کہ وہ محض ایک عام مسافر ہوگی جو شاید کسی پچھلے ڈبے سے چل کر یہاں آ گئی ہے، لیکن میرا لاشعور اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس عورت کے وجود سے ایک ایسی عجیب اور نامعلوم سی وحشت پھیل رہی تھی جس نے میرے پورے جسم کو مفلوج کر دیا تھا۔ ڈبے کے اندر کی ہوا اچانک بہت بھاری اور سرد ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کا پہیہ جیسے ریل گاڑی کے پہیوں کے برعکس بالکل رک گیا تھا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ میرے لیے ایک اذیت ناک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اٹھ کر کسی دوسرے ڈبے میں چلا جاؤں یا کسی مسافر کو جگا دوں، لیکن میرے اعصاب نے میرا ساتھ دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا۔ میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ میں بے بسی کے عالم میں اس خوفناک اور پرسرار وجود کو دیکھے جا رہا تھا جو بالکل میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے غور کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس کے لباس پر کوئی اور رنگ بھی ہے، لیکن وہ سر سے پاؤں تک صرف سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے پاؤں بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نشست پر بیٹھی نہیں بلکہ اس کے اوپر تیر رہی ہے۔ میرے ذہن میں کئی خوفناک کہانیاں گردش کرنے لگیں جو میں نے سن رکھی تھیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور حقیقت کی طرف واپس آنے کی کوشش کی۔ لیکن جو منظر میرے سامنے تھا وہ کسی بھی طرح حقیقت نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا کہ شاید میری نظر کا دھوکہ ہو، لیکن وہ وہیں اسی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ کافی دیر تک ہم دونوں کے درمیان ایک خونی اور جان لیوا خاموشی چھائی رہی۔ یہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے خون کی گردش کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دی۔ اس کے سیاہ لباس میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوئی جو ریل گاڑی کے کان پھاڑ دینے والے شور میں بھی مجھے صاف سنائی دی۔ وہ سرسراہٹ کسی سوکھے ہوئے پتے کے کچلنے جیسی تھی۔ اس نے بہت ہی سست روی سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے لباس کی تہوں سے باہر نکالا۔ اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر سفید اور لمبا تھا، ایسا سفید جیسے اس میں خون کا ایک قطرہ تک نہ ہو۔ وہ ہاتھ کسی مردے کے ہاتھ کی طرح بے جان اور برف جیسا ٹھنڈا لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی اور پیلی انگلیوں کے درمیان ایک کاغذ کی چھوٹی اور مڑی ہوئی پرچی دبی ہوئی تھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ انتہائی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھایا۔ اس کی اس عمل میں ایک ایسی پرسرار کشش اور خوف تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پرچی میری طرف بڑھا کر اس نے اپنا ہاتھ وہیں روک لیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں اسے پکڑ لوں۔ میرے ہاتھ خوف کے مارے بری طرح کانپ رہے تھے۔ میری انگلیاں سن ہو چکی تھیں۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس کا ہاتھ چھو سکوں، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں وہ پرچی اس کے ہاتھ سے لے لوں۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ پرچی اس کی برف جیسی ٹھنڈی انگلیوں سے لے لی۔ جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آیا، مجھے لگا جیسے میرے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی ہو۔ وہ پرچی چھونے میں بھی
برف کی طرح ٹھنڈی تھی اور اس سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو کسی پرانی اور بند جگہ کی بو جیسی تھی۔ پرچی پکڑنے کے فوراً بعد اس نے اپنا ہاتھ واپس اپنے سیاہ لباس کے اندر چھپا لیا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک عجیب سی پھرتی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف نہیں دیکھا، نہ ہی اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ ادا کیا۔ وہ بس خاموشی سے مڑی اور راہداری کے گہرے اندھیرے میں آگے کی طرف چل دی۔ اس کے قدموں کی کوئی آہٹ نہیں ہو رہی تھی، جیسے وہ زمین پر چلنے کے بجائے ہوا میں تیر رہی ہو۔ میں بس دم سادے اسے آگے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آگے کی طرف چلی جاتی۔ میں ہچکچاہٹ اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ اس مڑی ہوئی پرچی کو مسلسل گھور رہا تھا جو اس پراسرار عورت نے ابھی میرے حوالے کی تھی۔ وہ پرچی پرانی، خستہ حال اور ہلکے پیلے رنگ کی تھی، جیسے اسے برسوں سے کسی نم اور تاریک جگہ پر رکھا گیا ہو۔ میرے ہاتھ اب بھی بری طرح کانپ رہے تھے۔ میری انگلیاں اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر پوری طرح گرفت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈبے کے زرد بلب کی روشنی میں وہ پرچی مزید خوفناک لگ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ ایک طرف میری جان لیوا اور بے قابو ہوتی ہوئی جستجو تھی جو مجھے یہ پرچی کھولنے پر مجبور کر رہی تھی، تو دوسری طرف ایک انجانا اور گہرا خوف تھا جو میرے پورے وجود پر طاری ہو چکا تھا اور تنبیہ کر رہا تھا کہ میں اس کاغذ کو ہرگز نہ کھولوں۔ ایک ایسی کشمکش تھی جس نے میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو جیسے مفلوج کر دیا تھا، لیکن آخر کار میری جستجو میرے خوف پر غالب آ گئی اور میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس پرچی کی تہیں کھولنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے پرچی کی تہیں کھول رہی تھی، میری دھڑکن کی رفتار مزید تیز ہوتی جا رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل سینے کو توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ پرچی کے کھلتے ہی میری نظر سب سے پہلے اس پر لکھے ہوئے سیاہ اور واضح حروف پر پڑی۔ وہ لکھائی کسی عام انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ حروف میں ایک عجیب سی بے ترتیبی اور ٹیڑھا پن تھا، جیسے انہیں انتہائی جلد بازی یا کسی شدید مجبوری کی حالت میں لکھا گیا ہو، یا شاید لکھنے والے کا ہاتھ کانپ رہا ہو۔ لکھائی کی سیاہی گہری اور تازہ لگ رہی تھی اور اس میں ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو پرانی کتابوں اور سوکھی ہوئی مٹی کی بو جیسی تھی۔ سب سے اوپر بالکل درمیانی حصے میں میرا پورا نام لکھا ہوا تھا۔ میرا نام اتنی وضاحت اور درستگی کے ساتھ لکھا تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ میرا ذہن یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر تھا کہ یہ پراسرار عورت جو اچانک کہیں سے نمودار ہوئی تھی میرا نام کیسے جانتی تھی؟ میں نے اس سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میرا اس سے کوئی تعارف تھا، پھر وہ مجھ سے اتنی واقف کیسے ہو سکتی تھی؟ میرا نام پڑھ کر میرے جسم میں ایک مرتبہ پھر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ نام کے بالکل نیچے ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے تاریخ کو غور سے پڑھا اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ وہ تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں تھی، بلکہ وہ آنے والی صبح کی تاریخ تھی، یعنی ٹھیک اسی دن کی تاریخ جب میں نے اپنی طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اپنی منزل اور اپنے گھر پہنچنا تھا۔ یہ جان کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی کہ یہ عورت نہ صرف میرا نام جانتی تھی بلکہ اسے میری منزل اور میرے گھر پہنچنے کے وقت کا بھی مکمل اور درست علم تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بات کا واضح اور خوفناک ثبوت تھا کہ میرا اس طویل سفر کے دوران مسلسل پیچھا کیا جا رہا تھا اور میرے بارے میں ہر چھوٹی بڑی معلومات
اکٹھی کی جا رہی تھی۔ تاریخ کے بالکل نیچے چند الفاظ پر مشتمل ایک نہایت ہی مختصر مگر حد سے زیادہ خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا پیغام درج تھا۔ یہ الفاظ اتنے بڑے اور گہرے لکھے گئے تھے کہ وہ ڈبے کی مدھم روشنی میں بھی میری آنکھوں کو چبھ رہے تھے۔ پیغام کے وہ چند الفاظ تھے، کل گھر مت جانا۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ پر برف کا انتہائی ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ میرے ماتھے پر سردیوں کی اس ٹھٹرتی ہوئی رات میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میرے گلے میں جیسے ایک بہت بڑا کانٹا سا پھنس گیا اور میری سانسیں میرے سینے میں اٹکنے لگیں۔ میں نے پرچی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ کہیں یہ میرے کانپتے ہاتھوں سے گر نہ جائے، لیکن میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ پرچی بھی ان کے ساتھ ہل رہی تھی۔ میری آنکھیں ان خوفناک اور معنی خیز الفاظ پر جم کر رہ گئی تھیں۔ کل گھر مت جانا، یہ کوئی عام سی درخواست یا التجا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سخت اور دو ٹوک انتباہ تھی، ایک ایسی واضح وارننگ جس میں موت اور تباہی کی بو آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بیک وقت ہزاروں سوالات ایک طوفان کی طرح سر اٹھانے لگے۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ میرا نام اور میرے سفر کی تفصیلات کیسے جانتی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے گھر جانے سے کیوں روکنا چاہتی تھی؟ میرے گھر میں ایسا کیا ہونے والا تھا؟ کیا میرا گھر واقعی محفوظ نہیں تھا؟ کیا وہاں کوئی بہت بڑا خطرہ میرا منتظر تھا؟ کیا کوئی ایسا دشمن تھا جس سے میں مکمل طور پر ناواقف تھا؟ یا پھر یہ سب کوئی انتہائی بھیانک اور گہرا مذاق تھا؟ لیکن اس عورت کا پراسرار انداز اور رات کا یہ پچھلا اور سنسان پہر مذاق کی کسی بھی گنجائش کو مکمل طور پر ختم کر رہا تھا۔ یہ پیغام یقینی طور پر موت اور زندگی کا مسئلہ تھا۔ میرے حساب مکمل طور پر جواب دے رہے تھے اور میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے سلب ہو چکی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پرچی کو جلدی سے بند کیا اور اسے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں محفوظ کر لیا، جیسے وہ کوئی بہت قیمتی اور جان لیوا راز ہو جسے میں دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہوں۔ میں بے چینی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس عورت کو ہر صورت تلاش کرنا تھا۔ مجھے اس سے ان تمام الجھے ہوئے سوالوں کے جوابات جاننے تھے جو میرے ذہن کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آخر وہ خطرہ کیا ہے جس سے وہ مجھے بچانے یا خبردار کرنے آئی تھی۔ میں نے ڈبے کے اندر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تمام مسافر بدستور اپنی گہری نیند میں مگن تھے اور ان کے خراٹوں کی آوازیں ڈبے کے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ میں نے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ میری ٹانگیں خوف اور نکاہت کی وجہ سے کانپ رہی تھیں اور مجھ سے سیدھا چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہر نشست کو انتہائی غور سے دیکھا، ہر مسافر کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ پراسرار عورت جس نے سیاہ اور دبیز نقاب پہن رکھا تھا مجھے پورے ڈبے میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں ڈبے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیوانہ وار گھومتا رہا۔ میں نے بیت الخلا کے دروازے کو بھی دھکا دے کر دیکھا، لیکن وہ اندر سے بند نہیں تھا اور بالکل خالی تھا۔ وہ عورت جو چند لمحے قبل تک میرے بالکل سامنے والی نشست پر موجود تھی، وہ ہوا میں اس طرح تحلیل ہو گئی تھی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں نے آگے کی طرف اندھیری اور سنسان راہداری میں جھانک کر دیکھنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہاں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھیں اس سیاہ لباس اور نقاب کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ میری بے چینی اور گھبراہٹ اب خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے سینے میں دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس پراسرار عورت کا یوں اچانک غائب ہو جانا میرے اعصاب پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میں راہداری کے گہرے اندھیرے میں کھڑا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری ٹانگیں
میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس پرچی پر لکھا ہوا موت کا وہ پیغام بار بار گونج رہا تھا جس نے میری تمام تر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر سلب کر لیا تھا۔ ریل گاڑی کی تیز رفتاری اور پہیوں کے پٹری کے ساتھ مسلسل رگڑ سے پیدا ہونے والا شور اب مجھے کسی ماتمی اور خوفناک دھن کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی قمیض کی اندرونی جیب کو باہر سے چھو کر دیکھا جہاں میں نے وہ خستہ حال اور پرسرار پرچی چھپائی تھی۔ وہ پرچی مجھے اپنے سینے پر ایک بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہی تھی جس کا بوجھ مجھے ٹھیک سے سانس تک نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور بمشکل اپنے قدموں کو آگے کی طرف بڑھایا۔ مجھے ہر صورت اس ناظم سفر کو ڈھونڈنا تھا جو اس ریل گاڑی کی دیکھ بھال اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے مقرر تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اس نے اس سیاہ لباس اور دبیز نقاب والی عورت کو کہیں دیکھا ہو یا اسے معلوم ہو کہ وہ کس طرف گئی ہے۔ میں دیوانہ وار ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ریل گاڑی کے مسلسل ہچکولوں کی وجہ سے مجھے چلنے میں شدید دشواری کا سامنا تھا اور میں کئی بار گرتے گرتے بچا۔ میں نے راستے میں آنے والے ہر مسافر کی نشست کو بغور دیکھا اور ہر سوئے ہوئے چہرے کا انتہائی غور سے جائزہ لیا، لیکن مجھے وہ سیاہ وجود کہیں نظر نہیں آیا۔ دو ڈبوں کے درمیانی حصے کو عبور کرتے ہوئے باہر کی سرد اور تیز ہوا کے تھپیڑوں نے میرے چہرے کو بری طرح سن کر دیا۔ لوہے کے ان جوڑوں کے درمیان سے پٹری کا شور اتنی شدت سے آ رہا تھا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے تھے، لیکن میں رکا نہیں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اگلے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی وہی زرد اور بیمار روشنی پھیلی ہوئی تھی اور تمام مسافر اپنی گہری نیند میں مگن تھے۔ میں نے ڈبے کے بالکل آخری سرے تک گیا جہاں ایک چھوٹی سی جگہ پر ناظم سفر کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ وہاں پہنچ کر میری سانس بری طرح پھول چکی تھی اور میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ سردی کے اس موسم کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آگ کی کسی بھٹی کے قریب کھڑا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ناظم سفر اپنی جگہ پر موجود تھا اور ایک چھوٹی سی کتاب میں کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر رات جاگنے کی وجہ سے شدید تھکاوٹ کے آثار عیاں تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونک گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ کتاب گرتے گرتے بچی۔ اس نے حیرت اور کچھ غصے سے میری طرف دیکھا، لیکن میری بدحواس اور خوف زدہ حالت کو دیکھ کر اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے انتہائی بے ترتیب اور کانپتی ہوئی آواز میں اس سے اس پرسرار عورت کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے بالکل سامنے والی نشست پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ایک انتہائی سیاہ اور گہرے نقاب میں چھپا ہوا تھا، اور وہ ایک پرچی مجھے دے کر اچانک غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اٹھ کر اسی طرف آئی ہے اور مجھے شک ہے وہ شاید راستے میں آنے والے کسی پڑاؤ پر اتر گئی ہے۔ میری یہ تمام باتیں سن کر ناظم سفر کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی نمایاں ہو گئی۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں جو رات کے اس پہر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اس نے میری بات کو کاٹتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور قدرے سختی سے جواب دیا کہ میں کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوں، کیونکہ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں سے کسی بھی ایسے مسافر کو راہداری سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کا حلیہ میرے بتائے ہوئے حلیے سے ذرا بھی ملتا ہو۔ اس کا یہ جواب میرے لیے کسی زوردار دھچکے سے کم نہیں تھا۔ میں نے قدرے اونچی آواز میں اس سے دوبارہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود اسے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ یقیناً اس گاڑی سے نیچے اتر گئی ہے۔
میری اس بات پر ناظم سفر نے ایک گہرا سانس لیا اور مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کہی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا اور میرے وجود میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اس نے انتہائی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں مجھے بتایا کہ پچھلے کئی پہر سے یہ ریل گاڑی کسی بھی پڑاؤ پر رکی ہی نہیں ہے۔ وہ مسلسل اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے، اس لیے کسی بھی مسافر کا گاڑی سے نیچے اتر کر یا باہر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر گاڑی رکی ہی نہیں ہے تو وہ عورت باہر کیسے جا سکتی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے دماغ میں جیسے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم کا سارا خون جیسے برف بن گیا۔ اگر گاڑی کسی پڑاؤ پر نہیں رکی اور وہ عورت آگے کی طرف بھی نہیں آئی تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ کیا وہ کوئی انسان تھی یا پھر اس نے چلتی ہوئی ریل گاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگا اور مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین مکمل طور پر غائب ہو گئی ہے۔ ناظم سفر مجھے مسلسل کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں اور مجھے ارد گرد کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرا گلا دبا رہا ہو اور مجھے سانس لینے میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ وہ پرچی جو میری جیب میں موجود تھی اب مجھے آگ کے کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہونے لگی جو میرے سینے کو اندر تک جلا رہی تھی۔ میرا ذہن اس خوفناک حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا کہ وہ عورت ایک سایہ یا کوئی غیر مرئی مخلوق ہو سکتی ہے، لیکن ناظم سفر کی بات نے میرے تمام منطقی خیالات کو چکنا چور کر دیا تھا۔ میں نے بغیر کوئی اور بات کیے اپنا رخ موڑا اور دیوانہ وار واپس اپنے ڈبے کی طرف چل پڑا۔ میرا ہر قدم منو بھاری ہو چکا تھا اور مجھ سے اپنا جسم گھسیٹنا بھی محال ہو رہا تھا۔ راہداری کا وہ سنسان اندھیرا اب مجھے اپنے اندر نگلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ واپسی کا وہ مختصر سا راستہ مجھے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ میں دیواروں کا سہارا لے کر انتہائی مشکل اور تکلیف سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں خوف اور دہشت کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جس نے میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو جما دیا تھا۔ مجھے ہر طرف اسی عورت کا سیاہ نقاب نظر آنے لگا تھا۔ میں گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح اپنے ڈبے کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں میرا سامان رکھا تھا اور میری نشست موجود تھی۔ ڈبے کے اندر کی فضا اب اور بھی زیادہ دم گھوٹنے والی اور پراسرار ہو چکی تھی۔ مسافروں کے سانس لینے کی آوازیں اب مجھے کسی کراہنے کی آوازوں کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ اب میں آہستہ آہستہ اور بوجھل قدم اٹھاتا ہوا اپنی جگہ پر پہنچا۔ میرا دل میرے سینے سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب تھا۔ میں نے ایک لمبا اور کانپتا ہوا سانس لیا اور انتہائی ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اوپر اٹھا کر اس خالی نشست کی طرف دیکھتا۔ میری نظر اس خالی نشست سے پھسلتی ہوئی نیچے فرش پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی اور میرے جسم کا سارا خون ایک بار پھر برف کی طرح جم گیا۔ نشست کے بالکل نیچے فرش کے اس گندے اور کھردرے تختے پر خون کے چند تازہ اور چمکدار قطرے گرے ہوئے تھے۔ قطرے ابھی تک پوری طرح سوکھے نہیں تھے اور ڈبے کی زرد اور مدھم روشنی میں ایک عجیب سی دہشت پھیلا رہے تھے۔ وہ خون اس بات کا قطعی اور خوفناک ثبوت تھا کہ وہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو میری سوچ اور سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ ناظم سفر کی وہ بات میرے دماغ میں کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح مسلسل بجنے لگی کہ ریل گاڑی پچھلے کئی پہر سے کسی بھی پڑاؤ پر نہیں رکی اور اپنی پوری رفتار سے مسلسل دوڑ رہی ہے۔ اگر گاڑی رکی ہی نہیں تھی
اور کوئی مسافر باہر نہیں جا سکتا تھا، تو پھر یہ خون کیسا تھا؟ اور وہ عورت کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میرے ذہن میں ایک انتہائی بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال بجلی کی طرح کوندا کہ کیا اس عورت نے چلتی ہوئی ریل گاڑی سے دروازے سے باہر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی ہے، یا پھر اسے کسی نے زبردستی دھکا دے دیا ہے۔ ریل گاڑی کی اس قدر تیز رفتاری میں باہر کودنے کا مطلب یقینی موت، یہ شدید زخمی ہونا تھا، اور یہ خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سلامت نہیں ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میرے پورے جسم میں ایک شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اور مجھے اپنا آپ بہت غیر محفوظ محسوس ہونے لگا۔ مجھے اچانک اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور وہ موت کا پیغام جو اس نے مجھے دیا تھا وہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور خطرہ صرف اس عورت تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ خطرہ میرے بہت قریب میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ میں نے انتہائی گھبراہٹ اور بدحواسی کے عالم میں اپنی نشست کے نیچے رکھے ہوئے اپنے سفری سامان کی طرف دیکھا۔ میرا وہ چمڑے کا بڑا تھیلا جس میں میری تجارت اور روزمرہ کی استعمال کی چیزیں موجود تھیں، مجھے اب ایک اجنبی اور خطرناک چیز لگ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری تھیلے کو نشست کے نیچے سے باہر کھینچا اور اسے اپنے سامنے رکھ لیا۔ میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ مجھ سے اس تھیلے کو بند کرنے والی لوہے کی وہ چھوٹی سی زنجیر بھی ٹھیک سے نہیں کھولی جا رہی تھی۔ میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لے کر خود کو کچھ حد تک پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پوری طاقت لگا کر اس تھیلے کو کھول دیا۔ اندر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں نے سفر کرنے سے پہلے رکھا تھا۔ میرے کپڑے، میری ضرورت کا سامان اور میری تجارت کا حساب کتاب رکھنے والے کاغذات، سب کچھ ترتیب سے رکھا ہوا تھا، لیکن میرے دل کی بے چینی مجھے مسلسل یہ بتا رہی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے دیوانہ وار اپنے سامان کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک ایک کپڑے کو نکال کر بغور دیکھ رہا تھا اور ہر کاغذ کے دستے کا انتہائی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھیں اور میرے ماتھے سے پسینہ بہہ کر میری آنکھوں میں جا رہا تھا، جسے مجھے دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ سامان کو کھنگالتے ہوئے اچانک میرے ہاتھ کی انگلیاں کپڑوں کی سب سے نچلی تہہ میں کسی سخت اور اجنبی چیز سے ٹکرائیں۔ میں نے جلدی سے اوپر رکھے ہوئے تمام کپڑے ہٹائے تو وہاں تہہ کے بالکل آخر میں ایک خاکی رنگ کا بھاری اور نامعلوم لفافہ پڑا تھا۔ یہ لفافہ کافی موٹا تھا اور اس پر کسی قسم کی کوئی تحریر یا نام نہیں لکھا تھا۔ اس لفافے کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی، کیونکہ مجھے 100% یقین تھا یہ لفافہ میرا نہیں ہے، اور میں نے اپنا سامان باندھتے وقت ایسی کوئی بھی چیز اپنے تھیلے میں نہیں رکھی تھی۔ یہ لفافہ میرے سامان میں کیسے آیا اور کس نے رکھا؟ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں نے انتہائی خوف اور احتیاط کے ساتھ اس بھاری لفافے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس میں سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو پرانی کتابوں اور سوکھی ہوئی سیاہی کی بو جیسی تھی۔ میں نے اس لفافے کے کنارے کو پکڑا اور اسے پھاڑ کر کھول دیا۔ لفافہ کھولتے ہی اس کے اندر موجود چیزیں میرے سامنے آ گئیں، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہی مجھ پر وہ تمام راز ایک ہی لمحے میں عیاں ہو گیا جس نے اس پورے سفر کو میرے لیے ایک بھیانک خواب بنا دیا تھا۔ اس لفافے کے اندر کچھ انتہائی اہم اور خفیہ کاغذات تھے، اور ان کاغذات کے ساتھ کچھ ایسی تصویریں بھی موجود تھیں جنہیں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر نکل گئی۔ وہ تصویریں پچھلے شہر کے کچھ انتہائی خطرناک اور ظالم لوگوں کی تھیں جو غیر قانونی اور جان لیوا دھندوں میں ملوث تھے۔
ان تصویروں میں وہ مجرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ کاغذات میں ان تمام کالے دھندوں کا مکمل اور تفصیلی حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ ان کے ٹھکانوں کے پتے اور ان کے ان تمام منصوبوں کی تفصیلات درج تھیں جو وہ آنے والے دنوں میں کرنے والے تھے۔ یہ کوئی معمولی کاغذات نہیں تھے، بلکہ یہ وہ قطعی اور حتمی ثبوت تھے جو ان مجرموں کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا سکتے تھے یا انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیل سکتے تھے۔ یہ وہ راز تھا جس کی خاطر کئی جانیں لی جا چکی تھیں اور کئی مزید جانے والی تھیں۔ ان کاغذات کو دیکھتے ہی میرے ذہن کے پردے پر پچھلے شہر کا وہ واقعہ کسی چلتی ہوئی تصویر کی طرح ابھرنے لگا۔ جب میں اپنی تجارت کے سلسلے میں ایک پرانی، تنگ اور پرہجوم گلی سے گزر رہا تھا، وہاں اچانک ایک بہت بڑی بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ اس افراتفری کے دوران ایک اجنبی اور بدحواس شخص مجھ سے زور سے ٹکرایا تھا۔ ہم دونوں کا سامان زمین پر گر گیا تھا۔ اس گلی میں اندھیرا تھا اور ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ٹھونس کر وہاں سے نکل آیا۔ اب مجھے پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شخص دراصل ان مجرموں کا کوئی ساتھی تھا یا کوئی ایسا انسان تھا جس نے وہ ثبوت ان کے ٹھکانے سے چرائے تھے اور وہ ان سے جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے ٹکرایا اور ہمارا سامان گرا تو اس نے پکڑے جانے کے شدید خوف سے وہ ثبوتوں والا بھاری لفافہ انتہائی چلاکی اور تیزی کے ساتھ میرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ اگر اسے پکڑ بھی لیا جائے تو وہ ثبوت ان ظالموں کے ہاتھ نہ لگیں اور میں نادانستہ طور پر اپنے اندر ایک اتنے بڑے جرم کے ثبوت چھپائے اس شہر سے باہر آ گیا۔ اب وہ ساری الجھی ہوئی کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں اور میرے سامنے ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک حقیقت واضح ہو رہی تھی۔ وہ نقاب پوش عورت کوئی عام مسافر، کوئی بھوت یا کوئی سایہ نہیں تھی، بلکہ وہ یقیناً قانون نافذ کرنے والے ادارے کی کوئی انتہائی قابل اور بہادر تفتیش کار تھی جو ان مجرموں کے ایک طویل عرصے سے پیچھا کر رہی تھی، اور اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اہم ترین ثبوت اس بھگدڑ میں میرے سامان کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ان خطرناک مجرموں کو بھی کسی نہ کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ثبوت میرے پاس ہیں اور وہ یقینی طور پر اس ریل گاڑی میں میرے آس پاس کہیں موجود تھے۔ عورت اس ریل گاڑی میں مجھ تک پہنچنے اور ان ثبوتوں کو حاصل کرنے آئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مجرموں کے کارندے بھی اسی گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں اور میری جان کو شدید خطرہ لاحق ہے، اس نے مجھے ہوشیار کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس پرچی پر لکھا ہوا میرا نام اور کل صبح کی تاریخ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی اور وہ مجھے اس بھیانک انجام سے بچانا چاہتی تھی جو ان ثبوتوں کے ساتھ میری منزل پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پرچی پر لکھا ہوا مختصر اور خوفناک پیغام کہ کل گھر مت جانا مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مجرموں کے باقی ساتھی میرے شہر اور میرے گھر کے باہر ان ثبوتوں کے پہنچنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور اگر میں معمول کے مطابق اپنے گھر چلا جاتا تو وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر وہ ثبوت چھین لیتے۔ اس بہادر تفتیش کار عورت نے مجھے وہ پرچی دے کر اور مجھے اس خطرے سے آگاہ کر کے میری جان بچانے کی کوشش کی تھی، اور ان خون کے قطروں کا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجرموں کی توجہ میری طرف سے ہٹانے اور انہیں اپنے پیچھے لگانے کے لیے جان بوجھ کر چلتی ہوئی ریل گاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی تاکہ وہ مجرم میرے سامان کی تلاشی لینے کے بجائے اس کے پیچھے جائیں
اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری اور میرے خاندان کی جان بچانے کے لیے ایک بہت بڑی اور عظیم قربانی دی تھی۔ یہ تمام راز اور یہ ساری بھیانک حقیقت اب میرے سامنے آئینے کی طرح صاف اور واضح ہو چکی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ کاغذات اور تصویریں مسلسل کانپ رہی تھیں، جن کی وجہ سے اتنا بڑا خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں کاغذ نہیں بلکہ موت کے پروانے پکڑے ہوئے ہیں۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے ذہن پر ایک شدید قسم کا بوجھ آن پڑا تھا۔ ایک طرف اس نامعلوم عورت کی وہ عظیم قربانی تھی جس نے مجھے اور میرے خاندان کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی، اور دوسری طرف وہ خونخوار اور بے رحم مجرم تھے جو اس وقت بھی اسی ریل گاڑی کے کسی حصے میں موجود ہو سکتے تھے اور کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ مجھے اب یہ بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری جان ابھی بھی ایک انتہائی شدید اور جان لیوا خطرے میں گھری ہوئی ہے، اور وہ موت کا جال جو میرے لیے بچایا گیا تھا وہ ابھی تک پوری طرح ٹوٹا نہیں تھا۔ یہ راز تو پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس چکا ہوں، لیکن میری مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ وہ اب ایک نئے اور زیادہ خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ریل گاڑی کے پہیوں کی آواز اب مجھے خطرے کی کسی گھنٹی کی طرح سنائی دے رہی تھی، اور رات کا وہ آخری پہر اب ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس ڈبے میں اب بالکل بھی محفوظ نہیں ہوں، اور مجھے اپنی اور ان ثبوتوں کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے مختلف راستے سوچنے لگا۔ میں نے ان اہم اور جان لیوا کاغذات کو واپس اسی خاکی لفافے میں ڈالا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اس عورت کی اس قربانی کو کسی بھی صورت رائیگاں نہیں جانے دینا تھا، اور ان ثبوتوں کو صحیح جگہ پر پہنچانا تھا۔ میری سب سے بڑی ذمہ داری بن چکی تھی، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ میں یہ سب کیسے کروں گا، کیونکہ ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی، اور اس بند ڈبے میں چاروں طرف سے خطرے میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو میری زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتا تھا۔ حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی۔ میں نے اس خاکی لفافے کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگا لیا اور اپنے ذہن کو ہر قسم کے خوف اور گھبراہٹ سے آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے اب یہ بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ذرا سی غلطی یا میرا معمولی سا بھی خوف مجھے اور میرے خاندان کو موت کی گہری اور تاریک کھائی میں دھکیل سکتا ہے۔ اس بہادر تفتیش کار عورت نے اپنی جان کو شدید خطرے میں ڈال کر اور چلتی ہوئی ریل گاڑی سے کود کر مجھے جو قیمتی مہلت دی تھی، میں اسے کسی بھی صورت میں رائیگاں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ میں نے انتہائی تیزی اور احتیاط کے ساتھ اپنا سارا بکھرا ہوا سامان واپس اپنے چمڑے کے تھیلے میں ٹھونسا اور اس کی زنجیر کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ میری آنکھیں مسلسل ڈبے کے دروازے اور راہداری کی طرف لگی ہوئی تھیں، اور میرے کان ہر چھوٹی سی آہٹ پر کھڑے تھے کہ کہیں ان خطرناک مجرموں کا کوئی کارندہ مجھے ڈھونڈتا ہوا اس ڈبے تک نہ آ جائے۔ باہر رات کی تاریکی اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی، اور صبح کی ہلکی اور سرد سفیدی آسمان کے کناروں پر نہایت خاموشی سے نمودار ہو رہی تھی۔ ریل گاڑی کے پہیوں کا مسلسل شور اب بھی ویسا ہی تھا، لیکن مجھے اب اس شور میں موت کی وحشت کے بجائے زندگی کی ایک نئی امید سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں ایک پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ
میں اس پرسرار پرچی پر لکھے ہوئے پیغام کی مکمل پاسداری کروں گا اور اپنے گھر کا رخ بالکل نہیں کروں گا، بلکہ میری اگلی منزل اب قانون کے رکھوالوں کا سب سے بڑا اور مرکزی دفتر ہوگا، جہاں مجھے یہ جان لیوا اور اہم ترین ثبوت ہر صورت حفاظت پہنچانے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈبے میں موجود دیگر مسافر بھی اپنی گہری نیند سے بیدار ہونے لگے تھے۔ چاروں طرف ایک ہلکی سی چہل پہل اور سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ چہل پہل اور ہجوم میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور پناہ گاہ ثابت ہوئی، کیونکہ اب میں ان قاتل مجرموں کی نظروں میں نمایاں ہوئے بغیر اس ہجوم کا حصہ بن سکتا تھا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نے کھڑکی کے شیشے سے اندر جھانکا، ریل گاڑی کی رفتار میں ایک واضح اور محسوس ہونے والی کمی آنا شروع ہو گئی۔ لوہے کے پہیوں نے پٹری پر زوردار رگڑ کھاتے ہوئے ایک طویل اور کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ پیدا کی، اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اگلا بڑا پڑاؤ بالکل قریب آ چکا ہے۔ میں نے اپنی نشست کے نیچے سے اپنا چمڑے کا بھاری تھیلا اٹھایا اور اپنے سر اور چہرے کو اپنے پاس موجود ایک بڑی اور موٹی چادر سے نہایت احتیاط کے ساتھ چھپا لیا، تاکہ کوئی بھی مجھے آسانی سے پہچان نہ سکے۔ میری نظریں ایک شکاری پرندے کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھیں، اور میرا سارا جسم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر چوکنا تھا۔ ریل گاڑی کے مکمل طور پر رکتے ہی مسافروں کا ایک بہت بڑا ریلا دروازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی سر جھکائے اسی ہجوم کے بالکل درمیان میں شامل ہو گیا۔ میرا دل سینے میں اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں آس پاس کے لوگ اس کی آواز نہ سن لیں، لیکن میں نے اپنے قدموں میں ذرا بھی لرزش پیدا نہیں ہونے دی۔ جب میں دروازے سے باہر نکل کر پڑاؤ کے چبوترے پر اترا تو میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر دو انتہائی مشکوک اور خطرناک شکل والے آدمی کھڑے تھے، جن کی تیز اور خونخوار نظریں ریل گاڑی سے اترنے والے ہر مسافر کے چہرے کو نہایت غور سے تلاش کر رہی تھیں۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ وہی درندے ہیں جو میرے اور میرے پاس موجود اس خاکی لفافے کی بے صبری سے منتظر ہیں۔ میں نے انتہائی ہوشیاری اور پھرتی سے ہجوم کی آڑ لی اور اپنا چہرہ چادر میں مزید گہرائی تک چھپاتے ہوئے ان کی خونی نظروں سے بچ کر پڑاؤ کے پچھلے اور غیر معروف راستے کی طرف نکل گیا۔ چبوترے سے باہر آتے ہی میں نے ایک تیز رفتار سواری کا بندوبست کیا اور بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے سیدھا قانون نافذ کرنے والے محکمے کے اس بڑے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر مجھے ہر سائے اور ہر آواز سے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دفتر پہنچ کر میں نے سیدھا وہاں موجود اعلیٰ افسران کے کمرے کا رخ کیا اور وہ خاکی لفافہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا۔ میں نے انہیں رات کے اس آخری پہر کا پورا واقعہ، پرچی پر لکھا ہوا پیغام اور اس بہادر نقاب پوش عورت کی عظیم اور بے لوث قربانی کے بارے میں بھی ایک ایک تفصیل بتائی۔ لفافے کے اندر موجود کاغذات اور تصویریں دیکھتے ہی ان تجربہ کار افسران کے چہروں پر بھی شدید حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے پوری طرح تسلی دی اور بغیر کسی تاخیر کے ایک بہت بڑی اور خفیہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر قانون کے رکھوالوں نے میرے شہر میں، میرے گھر کے ارد گرد اور ریل گاڑی کی اس پڑاؤ پر اچانک چھاپے مار کر ان تمام ظالم اور خطرناک مجرموں کو گرفتار کر لیا، جو میرے گھر کے باہر موت کے جال بچھائے میرے خون کے پیاسے بیٹھے تھے۔ اس طرح اس
پرسرار پرچی اور اس نقابپوش عورت کے اس ایک پیغام نے نہ صرف میری اور میرے بے گناہ خاندان کی جان بچائی، بلکہ ایک بہت بڑے اور خونخوار گروہ کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور میں مکمل طور پر محفوظ تھا۔ لیکن جب بھی رات کا آخری پہر آتا ہے اور میں ریل گاڑی کا سفر کرتا ہوں تو مجھے اس خالی نشست پر آج بھی اس بہادر عورت کا وہ کالا اور دبیز نقاب دکھائی دیتا ہے جس نے اپنا خون بہا کر میرے لیے ایک نئی زندگی خریدی تھی، اور میں ہمیشہ اس کی اس قربانی کو یاد رکھتا ہوں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔